وہ عدم ذکر والی بات آج بھی ہے، اس تقریر میں واضح طور پر نہیں کہا، لیکن میں بتاتا ہوں بو آج بھی وہی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں، ذرا سنیے گا، کہتے ہیں میں نے قادیانی کی کتابیں اٹھائیں، میں نے قادیانی کی کتابیں اٹھائیں، کسی کے دستخط نہیں، کسی کے دستخط نہیں۔ اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ وہی عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے کہ معلوم ہوا قادیانی کے ساتھ کوئی عالم کوئی نہیں، چلو یہاں تک میں بھی اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کو پھر آگے مثال کو تطبیق نہ دے دی نیلوی صاحب پر کہ میں نے نیلوی شاہ صاحب کی کتابیں اٹھائیں تو ان کی تحریر پر بھی دستخط کسی کے نہیں تھے، کسی کتاب پر کسی کے دستخط نہیں، معلوم ہوتا ہے علماء نیلوی صاحب کے ساتھ کوئی نہیں۔ تو وہی بات ہے نا، عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہے، ابھی تک اسی رولے میں ہیں۔ ان کو میں نے بچپن میں سمجھایا تھا، بچے ذرا سوچ، یہ عدم ذکر عدم وجود کو اگر مستلزم ہوتا ہے تو اللہ کی صفات کا انکار بنتا ہے، لیکن آج تک اسی جھولے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک پتہ کوئی نہیں چلا۔ حضرت کی علمی قابلیت آج بھی صفر ہے۔ اللہ اللہ۔ اگلی بات کرتا ہوں، ایک بڑا رولا ڈالا کہ ہم حیاتی قائل ہیں، ہم حیاتی قائل ہیں کہ روح لوٹ کر آتی ہے، تو اشاعتی ہم پر الزام رکھتے ہیں کہ بھائی یہ روح کے لوٹ کے آنے کے قائل ہیں، تو ان کی روح کیسی ہے کہ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے۔ اس کو بیس بنا کر حضرت نے فرمایا کہ تمہاری تو قبر بھی چلتی پھرتی ہے، کہ جس وقت بریلویوں کے متعلق بات ہو کہ کہتے ہو کہ بریلوی مشرک ہیں، تو کیوں مشرک ہیں جی؟ کہ قبروں کا سجدہ کرتے ہیں۔ بریلوی مشرک اس لیے کہ قبر کا سجدہ کرتے ہیں، تو اس وقت قبر یہ والی ہوتی ہے دنیا والی، جس وقت حساب کتاب کی باری آتی ہے تو اشاعتی کہتے ہیں کہ قبر اوپر ہے، اس وقت اشاعتی کہتے ہیں کہ قبر اوپر ہے۔ تو دو قبروں کے قائل ہیں، قبر ہی کبھی ان کی قبر نیچے ہوتی ہے کبھی اوپر ہوتی ہے، قبر چلتی پھرتی ہے۔ حضرت یہ آپ کی پھر وہی لا علمی یا ناقص علمی ہے، ایک ہوتا ہے عرفی قبر اور ایک ہے اصطلاحی قبر۔ ایک لفظ ہوتا ہے عرفی، دیکھیے نا قرآن حکیم کے متعلق میں کہتا ہوں کہ یہ جو سماع موتا کا مسئلہ ہے یہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ یہ لفظ میں بولتا ہوں کہ سماع موتا کا مسئلہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ اب یہ لفظ ظاہر کس کا معنی ہے عرف عام میں، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کا یہ ظاہر کا حصہ یہ ہے نا، لیکن جس وقت میں ظاہر قرآن کے خلاف کہہ رہا ہوں تو اس وقت اصطلاح مراد ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کم از کم اصول الشاشی پڑھی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا، نہیں تو میرے پاس آ کے پڑھ لو میرے بچے، انشاءاللہ چیلنج ہے، میں اچھی طرح پڑھا کے بھیجوں گا۔ تو جس وقت ظاہر قرآن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک ہے عرف عام والا معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ جس وقت ایک کہتے ہیں حدیث مشہور ہے، مثلا انما الاعمال بالنیات، بڑی معروف حدیث ہے، بچہ اس کو جانتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مشہور حدیث ہے۔ حالانکہ جس وقت اصطلاحی مشہور کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ والی حدیث اس کے اوپر پوری نہیں اترتی، کیونکہ حدیث مشہور اصطلاحی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ہر دور میں کم از کم 3 راوی موجود ہوں، لیکن انما الاعمال بالنیات والی حدیث میں ایسی صورت نہیں ہے۔ تو جس وقت عرفی طور پر مشہور کہا جائے تو انما الاعمال بالنیات کو بھی عرفی کہہ لیتے ہیں، لیکن جب اصطلاحی مشہور کی بات آئے گی تو پھر یہ مشہور نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح عرفی لحاظ سے اگر کہیں گے تو اس قبر کو ہم قبر کہہ لیں گے، لیکن جس وقت بات ہوئے گی عذاب و ثواب کی اور اصطلاحی قبر مراد ہوگی تو وہ برزخ والی قبر ہوگی۔ اتنا بھی نہیں پتا۔